إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، جو آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ میں پڑھی ہے، اس کی روشنی میں آج ہمارا 13واں خطبہ جمعۃ المبارک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. آپ کی رحمتیں دنیا کے اندر آج بھی بکھری پڑی، ان کو چننا اور ان پر عمل کرنا، ان سے استفادہ کرنا، میری اور آپ کی ذمہ داری. ان رحمتوں میں سے ایک رحمت جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا، اس کے لیے آپ کو رحمت بنایا گیا، ایک یہ رحمت کا ذکر ہو تو سالہ سال گزر سکتے ہیں. آپ کی رحمت، آپ کی شفقت اور امت کے حق میں جو مہربانی ہے، اس کو تحریر اور تقریر میں سمیٹا نہیں جا سکتا. ان بے شمار رحمتوں میں سے ایک رحمت جو ہے وہ حجاب کی رحمت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات غیرت والی، اور اس کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق میں سے سب سے زیادہ غیرت والا ہو.
یہ آپ کی غیرت، یہی رحمت کہ آپ نے غیرت کا درس دیا، غیرت کا پیغام دیا، اور غیرت صحابہ کرام کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری، اور جو کچھ آپ کی آمد اور بعثت سے پہلے غیرت اور عزت اور حیا کے خلاف جتنے امور تھے ان کے راستوں کو بند کیا، غیرت کو اور حیا کو رواج دی۔ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ فروری میں پوری دنیا میں ویلنٹائن ڈے کے نام پہ ایک دن، ایک یاد منائی جاتی، جس میں لوگ جوان عورتوں کو اور جوان بچیوں کو اور بیٹیوں کو ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے ہیں، بے راہ روی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے۔ ضابطہ اس دن کو منایا جاتا ہے اور اس کو محبت کا دن کہا جاتا۔ نام اس کا محبت کا دن ہے، حقیقت میں بے حیائی اور فحاشی کا دن۔ ان ساری چیزوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اگر آپ کے دین کو قبول کر لینے کے بعد بھی وہ فحاشی اور بے حیائی ہمارے کردار کا حصہ رہے، اس پر ہمیں غیرت نہ ہے۔ ذرا اپنے ایمان کا اندازہ لگیں۔ معروف و حدیث من رأى منکم منکرا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو تو پھر اپنے دل میں اس برائی کو برائی تو سمجھے، اس کو برا جانے۔ اور یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے کہ برائی کو صرف دل میں برا جائے۔ اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ یقیناً آپ میں سے بہت سارے ساتھی یہ کہیں گے کہ ہماری ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، جبکہ یہ عذر اگر ہر مومن ہر مسلمان یہ تہیہ کر لے کہ اپنے گھر کے ماحول سے اس چیز کو نکال دے تو گویا ہمارے ہاتھ سے روکنے کی قوت اور طاقت موجود ہے۔ لیکن زبان سے روکنے سے کون روکتا ہے؟ فریضہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کم از کم اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ مساجد ممبر و محراب موجود ہے، جس سے آواز برائی کے خلاف اور معروف کے حق میں جا رہی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں میں سے یہ رحمت ہے کہ آپ نے غیرت اور حیا کا درس دیا۔ اتنا حیا اور غیرت کہ ہم مسجد کے اندر بھی، اس پاکیزہ ماحول کے اندر بھی عورت کا حال میں سامنے بیٹھنے کو گوارا نہیں کرتے۔ یہ غیرت ہے، یہ وہ حیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے۔ لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچ کر کے مساجد کے اوپر ہم ہال بناتے تاکہ عورتوں کی عزت اور غیرت محفوظ رہے،
اور یہ برہ روی جو ہے نہ پھیلے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مساجد کی حد تک ہم گیلری اور عورتوں کی نماز اور خطبہ سننے کی جگہ، پردہ، سارا کچھ بنانے کے لیے تیار ہیں اور کرتے ہیں، لیکن کاش گھروں میں اور بازاروں میں بھی اور دیگر جہاں ہمارا آنا جانا ہے وہاں بھی یہ غیرت ہماری قائم رہتی۔ اجتماع کے لیے پردہ ہے، عید کے لیے پردہ ہے، یعنی عورتیں نکلیں عید کے لیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ جن عورتوں کے پاس چادر نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے، پردہ کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجبوری کے عالم میں انہیں چہرہ اور وجود اور پردہ نہ کرنے کی کیا اجازت دی کہ کوئی بات نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے تو وہ مجبور ہیں، وہ آ جائے؟ نہیں، ایسا نہیں کیا۔ مجبوری کی حالت کیفیت میں فرمایا کہ کسی پڑوسن عورت سے، پڑوسیوں سے وہ کپڑا، وہ چادر، مستعار، عارضی مانگ لے عید کی نماز کے نکلنے کی۔ اگر ایسا بھی ممکن نہیں ہے تو کسی سہیلی کے ساتھ ایک ہی چادر میں دونوں چھپ کے آ جائے، دونوں پردہ کر کے آ جائے، لیکن بغیر پردے کے نکلنے کی خطبہ جمعہ اور عید کے لیے اجازت نہیں دی۔ اب آپ تصور خود کریں، جب نماز عید کے لیے اور نماز جمعہ کے لیے اور کسی وعظ اور نصیحت سننے کے لیے گھر سے نکلنے کے لیے نقاب اور حجاب اور پردہ فرض قرار دیا، لازم قرار دیا، بازار اور مارکیٹ، کالج اور سکول اور یونیورسٹی میں اس کی حیثیت پھر اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں۔ یہاں اگر فرض ہے تو پھر عام بلا اولیٰ فرض، یہاں پاکیزہ ماحول ہے، وہاں تو آوارہ ماحول ہے، یہاں تو ہر عمر کے لوگ موجود ہیں، کوئی بچے ہوں گے، کوئی بوڑھے ہوں گے، یہاں خطرات اس کی عزت کو بہت کم ہے، لیکن جہاں یہ ماحول جا رہا ہے وہاں تو جوانی ہے اور مستانی ہے اور بے حیائی ہے اور فحاشی ہے، وہاں تو عزت کو بہت سارے خطرات لاحق۔ کس طرح اجازت ہو سکتی ہے کہ وہاں یہ آوارگی اور بالا ماحول ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائیں کہ جب یہ اوپر گیلریوں کا انتظام نہیں تھا تو عورتیں حال میں آگے نماز پڑھتی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی ان کو پردے کا حکم دیا، پھر مردوں کو روکا، اذکار میں مصروف رکھا، اور عورتوں کے لیے حکم تھا کہ وہ نماز کے بعد چلی جائے تاکہ گھروں کو پہنچ جائیں تو بعد میں مرد نکلے۔ وہ غیرت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی رحمت، وہ غیرت، وہ حیا، وہ عزت کہ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ مسجد نبوی کا ایک دروازہ خاص کر دیا جائے جس سے سوائے عورتوں کے اور کوئی نہ گزرے۔ آج بھی وہ مسجد نبوی میں باب النساء موجود ہے، جہاں عورتوں کے لیے خاص تھا کہ ایک دروازہ، یہاں سے عورتیں مسجد میں نکلیں گی، مسجد سے نکلیں گی اور مسجد میں داخل ہو۔ پھر حتیٰ کہ صحابہ کرام کی کامل اتباع دیکھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سین عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک دفعہ دوپہر کے وقت مسجد نبوی میں داخل ہونے لگے، جو ہی مسجد سامنے وہ دروازہ تھا جو عورتوں کے لیے خاص تھا، تو اس دروازے کے پاس جو ہی پہنچے تو خیال آیا یہ تو دروازہ حضور نے عورتوں کے لیے فرمایا تھا، تو وہاں رکے، پیچھے ہٹ کے دوسرے دروازے سے آئے، جو پہلے ساتھی تھے وہ اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا عبداللہ بن عمر کیا مسئلہ ہے کہ آپ دروازے پر آئے اور پھر اچانک واپس پلٹے اور دوسرے دروازے سے آئے؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ دروازہ عورتوں کے لیے۔ ساتھیوں نے کہا عبداللہ بن عمر اس وقت عورتوں کے مسجد میں آنے کا وقت نہیں ہے، دروازہ کھلا ہے، عورتیں موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا
کہ جس دروازے کو حضور نے فرمایا عورتوں کے لیے ہے، بس وہ عورتوں کے لیے ہے، وہ کھلا ہو یا جس حالت میں ہو، عورت گزر رہی ہو یا نہ گزر رہی ہو، عورتوں کے آنے کا وقت ہو یا نہ ہو، جب حضور نے فرما دیا یہ عورتوں کے لیے ہے تو میں اس دروازے سے کیسے گزروں جس کو حضور نے عورتوں کے لیے خاص کیا ہے۔ یہ اتباع ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور حیا اس قدر تھا معاشرہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد بعثت سے پہلے پردہ نہیں تھا، حجاب نہیں تھا۔ باقی عام عورتیں کپڑے تو شریف عورتیں کپڑے تو سارے موجود تھے اور پہنتے تھے۔ چہرے کو چھپانے کے لیے، حجاب کے لیے، نقاب کے لیے ہی آیت پردہ نازل ہوئی۔ یہ جو فتنہ ہے اس دور کا، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ عورت کا چہرے کا جو ہے وہ پردہ نہیں۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر ہے کس کا؟ بھلا شریف کوئی عورت کپڑے اتار کے باہر نکلتی ہے کہ اس کو چھپانے کے لیے آیت پردہ ہے؟ کیا ازواج رسول بناتے رسول جن کے پردے کا حکم قرآن میں دیا گیا وہ لباس پہن کے ہی باہر نکلتی تھی؟ کہ ایسا ممکن ہے کہ ان کے لباس نہ ہو؟ نعوذ باللہ، یہ تو تصور بھی کفر ہے۔ تو چہرے کو چھپانے کے لیے ہی آیت پردہ نازل ہوئی۔ بڑے بڑے سکالرز ہیں جو اس حوالے سے برہروی کے شکار یا سستی کا یا مصلحت کا یا حالات سے کہ رو میں بہہ جانے کی وجہ سے مقابلہ نہیں کر پائے، ہمت نہیں کر پائے، اور انہوں نے کہا چہرے کا پردہ جو ضروری نہیں۔ چلو یہ تو الگ بحث ہے اور اس پر دلائل ہے۔ آج جس طرف گفتگو کا رخ ہے اس طرف ہی رہتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ رحمت، یہ آپ کی شفقت اور مہربانی کہ آپ نے امت کے دلوں میں غیرت کو داخل کیا، غیرت کو ڈال۔ ذرا احادیث پر، حیات پر غور کریں۔ گھر میں داخل ہونے کے اوقات کا تعین کیا، بستروں کو الگ کرنے کا اولاد کے حوالے سے تعین کیا تاکہ ہماری غیرت اور عزت گھر کے اندر بھی محفوظ رہے۔ جن سے پردہ ہوتا تھا ان کا تعین کیا اور رشتوں کا تعین کیا کہ اس سے پردہ ہے، اور ایک موٹا سا اصول بیان کیا کہ جس عورت سے کسی وقت بھی نکاح کا امکان ہو سکتا ہے، اگر وہ ان عورتوں میں نہیں ہے جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تو پھر اس عورت سے پردہ کریں، اور عورت وہ اس مرد سے پردہ کرے۔ حجاب ہے، پردہ ہے، شریعت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی کی وہ غیرت، ذرا تصور کریں کہ ازواج مطہرات کے بارے میں، اپنی ماؤں کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں اپنے دل و دماغ میں ایک غیرت آئی ہوئی ہے کہ ازواج رسول اس طرح باہر نکلیں، ہماری مائیں اس طرح باہر نکلیں جس طرح عام عورتیں نکلتی ہیں، تو یہ میری غیرت برداشت نہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، میرا یہ ارادہ ہے کہ ہماری مائیں امہات المومنین ازواج مطہرات وہ پردہ کر کے باہر نکلا کریں۔ میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ عام عورتیں جس طرح باہر نکلتی ہیں اس طرح ان کے چہرے پر بھی نقاب نہ ہو، تو یہ میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ یہ وہ تربیت جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ غیرت ہے، یہ وہ رحمت ہے جو حضور ان کے دل و دماغ میں بھر دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری غیرت تسلیم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر کی اس غیرت کو آسمانوں پہ قبول کیا، اور آپ گھر میں تھے اور لیٹے ہوئے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ یا اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک کی بیویوں کے لیے کوئی آیت پردہ نازل ہو۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، عشاء کی نماز ہو چکی ہے، صحابہ کرام نماز پڑھ کے حضور کے پیچھے گھروں کو جا چکے، چند انصار صحابہ حضور کے پاس بیٹھے، آیت پردہ جبریل علیہ السلام لے کے آئے۔
عجیب حکم ہے اور عجیب آیت ہے، جو ہے بھی آیت پردہ اور نازل بھی اس وقت ہوئی جو پردے کا وقت، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، عشاء ہو چکی ہے، صحابہ گھروں کو جا چکے ہیں، چند صحابہ انصار بیٹھے ہیں، یہ آیت آئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری ازواج کو، اپنی چاروں بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں سے یہ فرما دو کہ آج کے بعد پردہ کر کے باہر نکلا کریں تاکہ وہ پہچانی نہ جائیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ جو کوئی پیچھے ہو چکا سو ہو چکا، معافی مل چکی، وہ اللہ غفور رحیم ہے۔ آج کے بعد پردہ کر کے آپ نے عورتوں نے نکلنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ آیت انصار کو سنائی جو سامنے بیٹھے کہ انصار یہ جبریل آئے ہیں اور یہ آیت لائے ہیں اور پردے کی آیت ہے۔ انصار صحابہ کرام نے وہ آیت سن لی، وہ لکھ لی، گھر گئے، جا کے عورتوں کو جاتے ہی سنایا۔ اہم خبر تھی، اہم واقعہ تھا، اہم حکم تھا کہ تمہارے لیے آیت پردہ آ گئی، تمہیں پردے کا حکم آ گیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین انصار کی عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتی، فرماتی ہیں اللہ رحم کرے، اللہ رحمت کرے انصار کی عورتوں پر، اللہ ان پہ رحم فرمائے، کمال اتباع کی انہوں نے۔ عشاء کے بعد آیت نازل ہوئی، انصار صحابہ نے سنی، گھر میں جا کے بتلایا۔ آپ فرماتی ہیں صبح فجر کی نماز میں انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت بھی بغیر پردے کے مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوئی، سب نے پردہ کر لی۔ یہ تبدیلی ہوتی، یہ انقلاب ہوتا، یہ ہوتا ہے آیت اور حدیث کی اہمیت اور فرضیت، سمعنا و اطعنا، سننا اور ماننا۔ ہمارے تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم آیت کو اس رنگ اور اس کی جو حیثیت ہے اس انداز میں نہ مانتے ہیں نہ تسلیم کرتے۔ آیات سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے، آیات خطبات سنتے سنتے ہم کتنے سال گزر گئے، زندگیاں بیت گئی۔ مجال ہے کسی گھر میں وہ انقلاب، وہ چینجنگ، وہ تبدیلی جو انصار صحابہ کرام میں راتوں رات آئی۔ عورتیں کہہ سکتی تھی، کپڑے بنائیں گی، چادریں لیں گی، پھر کوشش کریں گی، پھر سوچیں گے، پھر فیصلہ کریں گے۔ ہمیں سارے معاشرے محلے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے۔ چلو جو بچیاں ابھی جوانی کو طرف آ رہی ہیں ان کے لیے حکم دے دیں۔ اب ہماری عمر گزر گئی، کسی کی عمر 50 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، کسی کی 40 سال عمر ہے۔ اب ہمیں ساری برادری نے، قوم نے دیکھا ہوا ہے، پہلے پردہ ہم نہیں کرتی تھیں، آج پھر ہم راتوں رات ایک ہی وقت میں پردہ کر لیں۔ چلو پچھلی نسل کر لے گی، تصور ہی نہیں ہے، یہ سوال ہی نہیں ہے، یہ اعتراض ہی نہیں ہے، یہ ابہام ہی نہیں ہے، یہ کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ آیت آئی فجر کی نماز سے پہلے حدیث میں ہے کہ انصار کی عورتیں ساری رات جاگتی رہیں، سویرے نماز کے لیے چادریں بناتی رہیں، ٹانکے لگاتی رہیں۔ مشینوں کا دور بھی نہیں تھا، ہاتھوں سے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے، لیریں پھاڑ پھاڑ کے چادریں بناتی رہیں کہ فجر کے وقت ہم نے پردہ کر کے جانا ہے، اس لیے کہ آیت مبارکہ نازل ہو۔ یہ صحابیات، یہ وہ حیا ہے، یہ وہ غیرت ہے جس کی آج اس معاشرے میں ضرورت۔ دنیا تو دنیا ہے، جائیں قرآن پاک کو پڑھیں، خاص کر سورۃ الرحمن کو پڑھیں، وہاں پر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کہ جنت میں اہل ایمان کو، اہل تقوی کو، اہل جنت کو حوریں ملیں گی۔ جو حوریں ملیں گی، جو پاک باز خواتین عورتیں جنت میں ملیں گی، جنہیں حوریں کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں، حدیث کی اصطلاح میں جنہیں حوریں کہا جاتا ہے۔ پڑھ لیں قرآن پاک، ان کی صفات، ان کا حسن، ان کا جمال،
بیان ہوا ہے قرآن میں بھی احادیث میں بھی، دوپٹہ ایسا ہوگا، ان کے جناب چہرہ ایسا ہوگا، آنکھیں ایسی ہوں گی، یہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، کچھ قرآن میں ہے کچھ احادیث میں. لیکن آپ عجیب ایک انداز پائیں گے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے حسن و جمال کا ذکر کیا ہے، لیکن اس ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے ان کے شرم اور حیا کا ذکر پہلے کیا. کہ صرف حسن کا معنی یہ نہیں ہے کہ آنکھیں خوبصورت ہوں، چہرہ خوبصورت ہو، اصل سیرت ہے، کردار ہے. وہ پاک باز عورتیں ہوں گی، ان کی سارے حسن و جمال کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فیہن قاصرات الطرف، کہ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوگی کہ ان کی آنکھوں میں حیا ہو. آنکھ میں حیا ہوگا، شرمیلی اور آنکھیں نیچے رکھنے والی وہ جنت کی حوریں ہوں. کس ماحول میں؟ جس میں گناہ ہی نہیں ہے، جنت میں یا گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، ایک دوسری طرف دیکھنے یا پردے یا شرعی احکام و لوا جو ہے یہاں ہے وہاں نہیں ہے. لیکن پھر بھی جو عورتیں نصیب ہوں گی ان کے پہلا وصف قرآن پاک میں بیان ہوا کہ ان کی آنکھ میں حیا ہوگا اور ان کی آنکھیں نیچے رہیں گی. دوسری خوبی اور وصف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ ان کی دوسرا وصف خوبی یہ ہوگی کہ ان کو کسی جن اور انسان نے چھوا نہیں ہوگا، مس نہیں کیا ہوگا، ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. کس نے؟ انسان اور نہ ہی جن نے. جن تو شیاطین تو ہیں جو جنات ہیں، ان کا مس کرنا تو ہمارے اس دنیا کے ماحول میں اس کو پردہ نہیں سمجھا جاتا. ہر بندے کے ساتھ شیطان ہے، اس کا ہمذات، اس کا شیطان ساتھ ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت، اس سے پردہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں، ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم ظاہری طور پر پردہ جنات سے تو ممکن ہی نظر نہیں آتا، لیکن اہل ایمان عورتیں جو ہے، جو اہل تقوی عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شیطان اور جنات کے مس سے بھی، چھونے سے بھی محفوظ رکھتا ہے. شرط یہ ہے کہ ان میں تقوی اور ایمان موجود ہو. تو اہل جنت کے لیے جو حوریں ہیں ان کو کسی جن نے بھی چھوا نہیں ہوگا، کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، اور باکرہ ہوں گی، باحیا ہوں گی. مرد عورت کسی مرد نے اور کسی جن نے، کسی انسان نے چھوا نہیں ہوگا. یہ ان کی غیرت، یہ ان کا حسن، یہ ان کی سیرت، یہ ان کا کردار، یہ ان کا حیا بیان ہوا ہے. جو اہل جنت کے حصے میں عورتیں آ رہی، حور مقصورات فی الخیام، وہ جو رنگت بیان ہوئی، ساتھ ہی فرمایا وہ تو خیموں میں رہنے والی چھپی ہوئی وہ حوریں ہیں جو تمہیں عطا کرے. جب جنت میں عورتیں ایسی نصیب ہو رہی ہے، جب جنت میں پردے کا ذکر ہو رہا ہے، جب جنت میں حیا کا ذکر ہو رہا ہے، جب جنت میں عورتوں کا وصف اور خوبی یہی بیان ہو رہی ہے، تو پھر اندازہ کیجئے کہ دنیا کے اندر کتنا ضروری ہے کہ عورت کے اندر حیا ہو، عزت اور غیرت ہو. ذرا یہ حیا جو غیرت ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں اپنے ماحول اور اپنے گھر میں. جانتے ہو عورت نماز کے اندر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی تو اس کو حکم ہے کہ اگر امام بھول بھی جائے تو وہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے. وہ اپنے ہاتھ، ایک ہاتھ الٹا کر کے اس پر دوسرا ہاتھ مارے گی. سیدھے ہاتھ پر بھی تالی نہیں، اس سے بھی جو ہے وہ ساز پیدا ہوتا ہے اور دل میں ٹیڑھا پن اور کج روی اور برہ روی پیدا ہوتی ہے کہ عورت
اپنے سیدھے ہاتھ پر ہاتھ مار کے تالی بجائے، نہیں، ہاتھ الٹا کر کے اوپر دوسرا ہاتھ مارے تاکہ امام کو پتہ چل جائے کہ وہ بھول چکا ہے، وہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی۔ مجھے بتاؤ جو امام کے پیچھے مسجد کے نماز کی حالت میں سبحان اللہ نہ کہہ سکے، وہ سارے قوم کے سامنے کھڑے ہو کے خطبہ اور وعظ اور درس مردوں کے سامنے اور بیان اور دیگر معاملات کس طرح ادا کر سکتی ہے، اور کس طرح باہر نکل سکتی ہے، اور کس طرح یہ ساری چیزیں کر سکتی ہے؟ ایک پردہ ہے، ایک حیا ہے۔ ازواج مطہرات ہماری مائیں، ان کے لیے حکم کہ اگر صحابہ کرام نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو فرمایا من ورائے حجاب، حجاب آگے ہو، پردہ ہو، چادر ہو، وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کے وہ مسئلہ پوچھیں، اندر سے ام المومنین وہ مسئلہ بتا دیں۔ جب ماؤں کے لیے یہ حکم ہے، عام عورت اس سے آگے کیسے بڑھ سکتی؟ پردہ ہے۔ عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت مردوں کو جماعت نہیں کرا سکتی، اذان نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ کہ اس کی آواز، اس کے معاملات، پھر قرآن نے فرمایا کہ جب تمہارے دروازے پہ کوئی بندہ آئے تو اپنی آواز میں اتنی لچک نہ ہو، کون آئے ہو، کیسے آئے ہو، یہ جو پوچھنے کا انداز ہے اتنا لچکدار نہ ہو کہ بار سننے والے کے دل بیمار ہو جائے۔ فرمایا اتنا انداز ہو جس میں سختی اور ترشی اور بد اخلاقی بھی نہ ہو، لیکن اتنا نرم اور لچکدار اور الفاظ کا ایسا چناؤ بھی نہ ہو کہ بار والا بندہ بیمار ہو جائے، اس کے دل کی بیماری بڑھ جائے۔ ایسے انداز میں گفتگو کرے کہ جس سے نہ اس کی بیماری میں اضافہ نہ ہو، بلکہ جو پوچھنا چاہتا ہے وہ پوچھے اور جائے۔ یہ قرآن احکام بیان کی۔ جب سوال باہر سے دروازے پہ آنے والا پوچھے، گھر میں کسی بندے کے حوالے سے کوئی بات پوچھے، آنا چاہے، ملنا چاہے، اس کو لچکدار انداز میں جواب نہیں دیا جا سکتا، تو بتاؤ گھنٹوں گھنٹوں فون پر غیر بندے سے قال کا تصور اور بات کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ آئی کتاب و سنت کو اس حوالے سے جانی اور پہچانی اور سمجھی۔ آج ضرورت ہے پھر اس قوم کو اسی طرف پھرے کہ حجاب ہماری بہنوں اور بیٹیوں کا شعار ہو، ان کی نشانی ہو، ان کی پہچان ہو۔ دنیا کفر یہ چاہتی ہے کہ ہمارے نقاب، ہماری عزت اور غیرت اتر جائے، ختم ہو جائے۔ جانتے ہو یہ ہماری فطرت میں حیا ہے۔ جب سیدہ حوا علیہ السلام اور سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں رہ کے وہ پھل کھایا تھا تو لباس اترا تھا، تو ان کی غیرت اور نے کیا گوارا کیا تھا، حالانکہ وہ میاں بیوی تھے اور کوئی تیسرا انسان پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کے باوجود غیرت کا یہ تقاضا ہے، حیا کا یہ تقاضا ہے کہ جنت کے درختوں کے پتوں کو توڑ کے اپنے شرمگاہوں پر لپیٹ رہے ہیں، چھپا رہے ہیں۔ یہ وہ فطری غیرت ہے جو اللہ نے بذریعہ آدم علیہ السلام پوری ان کی اولاد میں داخل کی۔ اس کا شکر ادا کرے جس نے یہ ہمیں لباس دیا اور شعور دیا ہے۔ باہر جاتے ہو آپ درندے پرندے چرند سارے دیکھتے ہیں، حیوان آپ دیکھتے ہیں سارے ننگے، برہنہ ہے، پورا ان کا وجود برہنہ ہے۔ گائے کو دیکھیں، بھینس کو دیکھیں، بیل کو دیکھیں، اونٹ کو دیکھیں، گدھوں کو دیکھیں، گھوڑوں کو دیکھیں، کتوں کو دیکھیں، یہ پرند چرند درند ساری چیزوں کو دیکھیں، ساری دنیا ننگی ہے۔ اللہ نے لباس تمہیں دیا ہے، تمہیں لباس دیا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ جس نے لباس اتارا اس کا شکر ادا کرو۔ جس نے یہ غیرت اور عقل فہم دیا اس کو چھپانے کے لیے، دیکھو کتنے مجنون پاگل دیوانے جو برہنہ ہوتے، جنہیں لباس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اندر دماغ موجود ہے۔ جس چیز کو اللہ نے چھپانے کا حکم دیا چھپائیے، اس پر پردہ کھینچیے، اس پر لباس لائیے۔ یہی ہے ہماری عزت اور یہی ہمارا وقار ہے۔ حیوان نہ بنیے، حیوانیت اپنے اندر سے نکالی، انسانیت لائی۔ یہ انسان کا لباس ہے جو ہمارے وجود پر ہے۔
اس سے آگے جو شریعت کہہ رہی عورت کو کہ اپنے چہرے کا پردہ کرے، اس کو لازم اختیار کیجیے، فرض ہے، وہ لازم ہے۔ اس کے بعد عزت اور غیرت محفوظ نہیں۔ اور اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ ہمارے ملک میں ہمیں آسائش اور آسانی یہ حاصل ہے کہ ہم اپنی مرضی سے پردہ کر سکتے ہیں اپنی بہنوں بیٹیوں کا، لیکن سارے ماحول کے باوجود اگر نہ کریں تو یہ ہماری بے حسی، ہماری بے دینی، بے روی۔ ذرا اس ماحول کی طرف جائے جو آج کل کرنٹ ایشو چل رہا ہے، انڈیا کی اس بیٹی کی طرف، بھارت کے اندر وہ بچی جو کالج یونیورسٹی جا رہی، اور اس کے بعد ہندو جو گنڈے انہوں نے اس کے نقاب پہننے پر، اس کے برقع پہننے پر اس کو شرمندہ اور اس کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے باہر کھڑے کہ اس کا نقاب ہم نے نوچنا ہے، اتارنا ہے۔ تو پھر اس ماحول میں کتنی روحانیت ہے کہ وہ بچی اللہ کا نام لیتی اور اللہ اکبر کہتی، وہ رام کے نام کو بلند کرتے ہیں، یہ وہ ہندو ہیں، وہ گنڈے، وہ آوارے جن کے مذہب کا حصہ ہے یہ ویلنٹائن ڈے جو آ رہا ہے۔ ہمیں پھر بھی غیرت نہ ہے پورے ملک میں، پوری دنیا میں ایسا شخص جو مسلمان ہونے کے ناطے ہندوؤں کے اس تہوار کا بائیکاٹ کرے۔ یہ سارے کہتے ہیں کہ اس بچی نے بہت اچھا کیا، لیکن ایسا کوئی غیرت والا نہیں ہے جو کہے اس دن کا ہم انکار کرتے ہیں، اس دن کی فحاشی اور بے حیائی کا انکار کرتے ہیں، یہ ہندوؤں کا دن ہے جو آج بھی ہماری عزتوں کو لوٹنے کے لیے اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے جناب چہروں سے نقاب اور حجاب کو کھینچنے اور چیرنے اور پھاڑنے کے لیے کھڑے، جو ان کی تہذیب کا انکار کرے، جو ان کے فیصلے کا انکار کرے۔ کیا اس بچی کے ان الفاظ نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے نہیں رکھ دی؟ اور آج ان حالات اور اس دور میں اللہ کے نام کو بلند کیا، اور جانتے ہو جس کے نام کو بلند کیا وہ عزتوں کا رکھوالا ہے، اس نے عزت کی حفاظت کر کے دکھلائی ہے۔ یہ ہے وہ نام اللہ کا جس میں اللہ نے یہ برکت رکھی۔ جب سے یہ میں نے سنا دیکھا تو وہ حدیث مجھے یاد آ رہی تھی۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں جنگ گھمسان کی شروع ہوئی، بھگدڑ مچی، تو نبی علیہ السلام کے آس پاس 11 انصار صحابہ اور 12 مہاجر صحابی سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے، آپ کو حصار میں لیا ہوا، آپ کی حفاظت پر، آپ کی نگرانی پر، آپ کو خطرہ ہے، آپ کو بچانے کے لیے، اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرنے کے لیے 12 صحابہ آپ کے آس پاس۔ کافروں نے پوری طرح آگے بڑھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں، ان کا نشانہ حضور کی ذات تھی، آس پاس صحابہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو آپ سے آگے نکل کے ان کا مقابلہ کرے، یہ میری طرف آنا چاہتے ہیں؟ تو سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں؟ آپ فرمایا آپ رکے رہیں، آپ یہاں کھڑے رہیں، آپ نہیں۔ ان 11 صحابہ میں سے فرمایا کوئی تم میں جیسے جائے۔ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، جا کے مقابلہ کیا اور شہید ہو۔ جب شہید ہو گیا حضور نے فرمایا کون ہے جو دوسرا بندہ جو چاہے؟ طلحہ فرماتے ہیں پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیجئے۔ فرمایا آپ ٹھہرے رہیں، رکے رہیں۔ دوسرے انصاری صحابی گئے، لڑتے گئے اور شہید ہو گئے، حتیٰ کہ 11 کے 11 شہید ہو۔ جب 12واں میں تھا، سارے شہید ہو گئے صحابہ انصار، تو حضور نے پھر فرمایا کون ہے جو اب آگے بڑھے؟ فرمایا محبوب جی مجھے حکم دیجئے۔ فرمایا جاؤ طلحہ، آپ چاہیں۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، بڑی جرات اور ہمت کے ساتھ لڑا، کافروں کو روکا، ان کو بھگایا، کئیوں کو مارا، اور ان کا طرف سے ایک تیر آیا جو مجھے لگا،
جب مجھے لگا نا وہ تیر کافروں کا تو میری زبان سے ہنس کے الفاظ نکلے، جس کو ہم اپنی زبان میں کیا اوے تکلیف جس کو کہتے ہیں، ہائے نکلتی ہے، فطری بات ہے۔ انہوں نے ہنس کہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے طلحہ، وہ کافر تو پیچھے ہٹ گئے اور طلحہ بچ گئے، زخمی ہو کے واپس پلٹے، کافروں کو دوڑا دیا، بھگا دیا۔ تو آپ نے فرمایا طلحہ میں تیری ہنس سن رہا تھا، اگر تو اس وقت بسم اللہ کہتا، اگر تو اس وقت اپنے اللہ کا نام لے لیتا، جب تو کافروں کے گھیرے میں آیا ہوا تھا، اس وقت تو ہنس کے بجائے اللہ کہتا تو اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اتر کے تجھے اوپر اٹھا لیتے اور سارے کافر دیکھتے رہتے وہ طلحہ جا رہا ہے جس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے نام کی برکات، نام اللہ کا لیا ہے اس بہن اور بیٹی نے، اور اللہ نے وہ عزت، وہ شہرت، وہ مقام، وہ عزت اور وقار بخشا ہے۔ پوری دنیا اس کی اس لبیک اور اسے اللہ اکبر کی آواز سے گونج گئی۔ اس اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے۔ ذرا وہ حدیث پڑھیں صحیح البخاری وغیرہ میں، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام دور دور درختوں کے نیچے جہاں جہاں کسی کو جگہ ملتی ہے آرام کر رہے ہیں، حضور بھی ایک درخت کے نیچے اکیلے آرام فرما، صحابہ دور ہے۔ تو آپ کی آنکھ مبارک لگ گئی، سو گئے، اپنی تلوار کو درخت کے ساتھ لٹکا کے حضور سو گئے۔ اچانک دیکھا ایک کافر ہے، اس نے دیکھا یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ تو صحابہ دور دور سوئے ہوئے اور حضور کی تلوار اوپر لٹک رہی، اگر میں اس کو اتار لوں اور آپ پہ حملہ کر دوں، آپ اس وقت میرے حملے کے جناب نیچے آ گئے، میں آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ حضور کی تلوار کو اس نے لیا، درخت سے اتارا اور تلوار کو نیام سے نکالا، حضور پر تلوار کو تان کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور جاگے، دیکھا تلوار اس کے ہاتھ، اوپر کافر کھڑا ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں، کہنے لگا کون بچائے گا آج تمہیں مجھ سے؟ بس کہنے کی دیر تھی، حضور نے انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا اللہ۔ اس اللہ کا نام لینے کی دیر تھی، کافر پر کپ کپی تاری ہوئی، ہاتھ کانپے، اور جب ہاتھ کانپے نا تو ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضور نے اٹھ کے آرام سے تلوار کو اٹھا لیا، فرمایا اب بتاؤ تجھے محمد سے کون بچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہاں تو اللہ بچانے والا ہے۔ کہتا ہے آپ بڑے رحیم و شفیق ہیں، آپ مجھے نہیں قتل کریں گے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشکل ترین وقت میں کس کا نام لیا؟ اللہ کا۔ اس بیٹی نے شرک کے ساری نداؤں کو، پکاروں کو تار تار کر کے کس کا نام لیا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ کہ تمہارے سارے شرور سے، تمہارے ساری قوت اور طاقت سے سب سے بڑا میرا رب ہے، میرا اللہ ہے۔ وہ اسباب کا محتاج نہیں، وہ ذرائع کا محتاج نہیں۔ وہ جب بچانے پہ آئے تو عیسیٰ ابن مریم کو کافروں کے، یہودیوں کے گھیرے سے، اندر سے زندہ آسمانوں پہ اٹھانے پر قادر۔ وہ بچانے پہ آئے تو کتنے حملے حضور پر ہوئے، وہ بچانے پر قادر۔ نام اللہ کا، اس لیے اللہ نے نماز کو اس نام سے شروع کروا، اللہ اکبر۔ جب نماز ختم ہوتی آخر پہ پھر کس کا نام آتا؟ اللہ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا نام۔ اللہ کے نام میں پوری نماز تمہاری بند ہے، تمہاری اذان شروع ہوتی ہے اس کے نام پاک سے، اللہ اکبر، ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے نام پر۔ اذان بند ہے اللہ کے نام میں، نماز بند ہے اللہ کے نام میں، تمہارا درود شروع ہوتا اللہم صلی علی محمد، اللہ کے نام سے۔ سب سے اعلیٰ ترین آیت آیت الکرسی شروع ہوتی ہے اسی نام سے، اللہ لا الہ الا ہو۔ اس نام کی وہ برکات، لہذا اس بیٹی کی آواز پر ذرا کان رکھیے۔
کہ اس نام کے اندر اللہ نے کتنی برکات رکھی ہے۔ عورت اپنے نقاب اور حجاب کی حفاظت کے لیے اللہ کو پکارا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کر کے دکھلائی ہے اور پوری انسانیت کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ اس جو ہندوؤں کے گھیرے میں نقاب کر رہی ہے، کیا تمہیں ہمیں غیرت نہیں آ رہی اپنی بیٹیوں اور بچیوں کو دیکھ کر؟ اور وہ اس ماحول میں، اسلامی اور دینی ماحول میں، اس اسلامی ملک میں، اس اسلامی ماحول میں وہ باہر نکل رہی ہے بغیر نقاب اور حجاب کے، اور وہ ہندوؤں کے پورے گھیرے میں اپنے حجاب کے لیے قربانی دے رہی ہے، اور ہم اس ماحول میں بھی حجاب کو اتار کے پھر رہے۔ اپنے گھر والوں میں ذرا اچھا کی، اس نام پر توکل اور بھروسہ کیجیے جس پر اس بیٹی اور بچی نے کیا۔ اس نام میں وہ میں حدیث بخاری پڑھ رہا تھا، اس بادشاہ کا ذکر کہ جس کی ساری حکومت جادوگری کے ذریعے سے اور جادوگروں کے ساتھ تعلق اور محبت میں گزر رہی تھی۔ تو جادوگر نے کیا کہا تھا، وہ پورا واقعہ بخاری میں موجود ہے، قرآن پاک کی تفاسیر میں بھی موجود ہے، کہ بادشاہ کو جادوگر کہتا ہے کہ میری عمر گزرتی جا رہی ہے اور بڑھاپا ہے، میں جادوگر ہوں، مجھے کوئی ایسا بچہ دے دیں جس کو میں یہ اپنا علم منتقل کر دوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک بچہ اس کو دے دی، وہ جادو اس سے سیکھ رہا ہے۔ تو حدیث بخاری میں آتا ہے راستے میں ایک راہب کی چونپڑی تھی، اس کے پاس سے وہ گزرتا بچہ تو چند منٹ چند لمحات اس کے پاس بیٹھ جاتا کہ یہ کیا پڑھا رہا ہے، اس سے بھی دین سیکھنا شروع کر دیا۔ پہلی شریعتوں میں یہ راہبانیت تھی، ہماری شریعت میں تو یہ نہیں۔ اس کے پاس بیٹھ جاتا، کچھ دین سیکھتا، پھر آگے چلا جاتا۔ تو حدیث بخاری میں آتا ہے ایک دن وہ کہنے لگا بچہ راہب سے کہ مجھے گھر والے روزانہ پریشان کرتے ہیں، میں لیٹ ہو جاتا ہوں، تاخیر ہو جاتی، آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، آگے جادوگر کے پاس جاتا ہوں، وہ پریشان کرتا ہے، وہاں سے واپس آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، گھر والے کہتے ہیں لیٹ کیوں آئے ہو، مجھے کوئی ترتیب بتلائی۔ تو اس نے کہا آپ کہہ دیا کریں کہ مجھے جادوگر نے بٹھا لیا تھا، لیٹ ہو گئی، ادھر جا کے کہہ دیا کریں کہ مجھے استاد نے بٹھا لیا، ادھر کہیں میرے گھر والوں نے بٹھا دیا تھا، اس بہانے سے یہ علم کا، توحید کا علم چلتا رہے۔ جب توحید کا علم نصیب ہو رہا ہو تو اس توریے کو، ان جملے کو کہنے کی بھی اجازت دے دی ہے شریعت نے، جہاں والدین، ماحول، برادری تنگ کر رہی ہو کہ تم کہاں بیٹھتے ہو، کہاں جاتے ہو، کہاں سیکھتے ہو، کیا سیکھتے ہو۔ تو حدیث بخاری میں ہے جب آئے ایک دن راستے میں ایک بہت بڑا اژدہا، ایک بہت بڑا جناب اژدہا لوگوں کو روک کے کھڑا ہے، کچھ لوگ ادھر ہیں، کچھ لوگ ادھر ہیں، درمیان وہ اژدہا کھڑا ہے، ڈر رہے ہیں سانپ سے۔ یہ کہتا ہے دل میں آج پہچاننا چاہیے کہ حق پر کون ہے۔ تو کہنے لگا اے اللہ، اگر تیرے ہاں راہب کا دین سچا ہے، اس کی دعوت سچی ہے، تو یہ میں پتھر پھینک رہا ہوں، اس کو مار رہا ہوں، اس کو راستے سے ہٹا دے تاکہ مجھے آج یقین ہو جائے تیرے ہاں کون سا دین اور کون سی دعوت سچی ہے۔ کوئی ہے جو اللہ سے آج بھی دعا کرے؟ کوئی ہے اللہ سے آج دعا کرنے والا کہ یا اللہ ساری دنیا، سارے مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں تقسیم ہوئی ہوئے، کوئی کہتا ہے میری طرف آؤ، کوئی کہتا ہے میری طرف آؤ، اے اللہ جو تیرے ہاں دین حق اور دین سچا ہے، اللہ اس کے لیے میرا سینہ کھول دے۔ کوئی ہے آج بھی دعا کرنے والا؟ اور میں یقین سے کہتا ہوں اگر آج بھی آپ میں سے کوئی شخص یہ دعا کر کے اللہ کی راہ میں نکل پڑے تو اللہ اس کے لیے سینے کو کھول دے، حق سمجھا دے، فرقوں سے اللہ اس کو بچا لے گا، کتاب و سنت کی تعلیم اس کے دل میں راسخ کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہدایت کی تڑپ ہو، یہ نہ کہے کہ جو کوئی کہاں لگا ہے لگا رہنے دو، جو کچھ کہتا ہے کہنے دو، بس اس تڑپ سے ذرا نکلو تو صحیح کہ یا اللہ مجھے حق راستہ دے دے، حق کی پہچان دے دے،
یہ دعا کر رہا ہے، یا اللہ اگر تیرا دین تیرے ہاں اس راہب کا سچا ہے تو آج یہ امتحان ہے، مجھے اس میں کامیاب کر دے، میرا سینہ کھول دے۔ اس نے اٹھایا، پتھر پھینکا، مارا، سام کو سام مر گیا، راستہ کھل گیا۔ اس نے کہا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دین راہب حق ہے۔ دعا کر کے آپ ادھر آگ کی تلاش کریں۔ بادشاہ کا وزیر ہے، نبینا ہو چکا، بات شہرت ہو گئی۔ یہ ایسا واقعہ پیش آ جائے، شہرت تو چند دنوں میں پورے ملک میں ایک بندہ، ایک جوان، ایک بچہ ہے، اس نے ایسا کنکری ماری ہے اور یہ جناب بہت بڑا ازدحام مر گیا ہے، بہت بڑا کوئی پہنچی سرکار ہے، کوئی ایسی شخصیت ہے، پتہ نہیں ہے اس کو کیا علم بخشا گیا ہے۔ وہ نبینا وزیر وہاں پہنچا، کہنے لگا تو مجھے شفا دے، میں بیمار ہوں، میری آنکھیں ختم ہو گئی ہیں، عہدہ ختم ہو گیا ہے، مجھے تو شفا دے دے۔ تو بچے نے کہا اے وزیر پہلے یہ سن لے، شفا میں نہیں دیتا، شفا میرا اللہ دیتا ہے، اس میرے اللہ پر ایمان لے آؤ، میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا میں تیرے اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ نے شفا دے دی۔ اتنے جملہ کہنے پر بھی شفا نصیب ہو گئی کہ یا اللہ یہ تیرے پر ذات پر ایمان لائے، اس کو شفا دے دے۔ اور ایمان بہت بڑی خود بذات خود ایک شفا ہے، دوا ہے۔ سنت پر عمل کر کے دیکھ، حدیثوں پر عمل کر کے دیکھ، اس ارادے سے کہ اللہ تمہاری مصیبت، بیماری، شکوہ، تکلیف کو دور کرے۔ ایسے کئی واقعات، یہاں ایک واقعہ مجھے یاد ہے، یہاں ہی ایک جوان نے، کچھ ساتھی اس جانتے بھی ہیں اس واقعے، اس نے کہا میرے ہاتھ میں درد ہوتا ہے، کوئی درد ایسا ہے اٹھتا ہے اور میں بالکل حال بحال ہو جاتا ہوں، کوئی دم کر دیں، کوئی دعا کر دیں۔ تو میں نے کہا آپ نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں؟ کہتا نہیں کرتا۔ میں نے کہا آپ رفع الیدین شروع کر دیں، اللہ آپ کے ہاتھ کی درد کو ٹھیک کر دے۔ اس نے کہا نہ ٹھیک ہوا تو پھر میں نے کہا چھوڑ دینا، پھر یہی ہو سکتا ہے، میں کیا کر سکتا۔ اس نے رفع الیدین عصر پر شروع کیا، اس دن سے لے کر آج تک اس کو دوبارہ درد نہیں ہوا۔ سنت پر عمل ہو، حدیث پر عمل ہو۔ تو اس سنت پر، اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ میں تیرے اللہ پر ایمان لاتا ہوں، فرمایا یا اللہ یہ ایمان لایا، شفا دے دے۔ وہ ایمان لایا، اللہ نے شفا بخشی۔ بادشاہ کے پاس جا کے اگلے دن بیٹھا، اس نے کہا یہ تجھے تو ہٹا دیا گیا تھا، تیرے تو نبی نہ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا مجھے اللہ نے شفا دی ہے۔ اس نے کہا اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا تو نہیں ہے، اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یہ دعوت تو نے کہاں سے لی؟ اس بچے سے پکڑا، گرفتار کیا، وزیر کو قتل کیا۔ کہنے لگا پکڑو اس بچے کو، اتنا آگے چلا گیا جادو میں، نعوذ باللہ۔ ہم نے جادو سیکھنے کے لیے، اپنے ملک کے معاملات کو چلانے کے لیے آپ جادوگر بنانا چاہتے تھے، اور اتنا آگے بڑھ گیا۔ بلاؤ، بلایا گیا۔ کس نے تجھے سکھایا؟ اس نے کہا میں جادو نہیں سیکھا، میں نے تو اللہ کی توحید کو سیکھا ہے۔ پکڑاؤ اس راہب کو پکڑوایا گیا، اس کو شہید کیا گیا۔ کہنے لگا اپنے سپاہیوں کو بلایا، اس بچے کو لے جاؤ، اس کو پہاڑ پہ چڑھاؤ، پہاڑ سے اس کو دھکا دو، یہ گرے اور اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں، وہ ختم ہو جائے، مر جائے، جاؤ اس کو جا کے گراؤ۔ پہاڑ پہ لے جایا گیا۔ جب وہ حفاظت کرے، جب وہ بچانا چاہے، پھر کون مار سکتا ہے؟ اللہ پر توکل کیجئے، جیسے اس بیٹی اور بچی نے پوری دنیا کو ہلایا ہے، اس طرح رب پر توکل اور بھروسہ کیجئے، اور زمانے کو بتا دیجئے کہ ساری دنیا کا مشکل کشا وہی ہے جو عزتوں کا رکھوالا ہے، وہی ہے اور کوئی نہیں۔ سارے جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں فلاں مشکل کشا حاجت روا، نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی ما فوق الاسباب مدد کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ سب کہاوتیں اور بناوٹی اور مصنوعی عقیدے نظریے، یہ عقیدہ قرآن کا حدیث کا ہے۔ پہاڑی پر چڑھایا گیا،
بچہ کیا کہتا ہے؟ میرے اللہ بے تکلفی ہو تو یار ایسی ہو، دعا ہو تو ایسی ہو۔ ہم لمبی لمبی بتیاں بند کر کے دعائیں کرتے ہیں، جتنی دعائیں کرتے ہیں اتنی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ دعائیں بے تکلفی والی ہوں، عقیدہ اتنا مضبوط ہو۔ کہتا ہے میرے اللہ مجھے ان سے نجات دے دے، مجھے ان سے بچا لے۔ اسی وقت پہاڑ ہلا، سارے مارنے والے گر کے زمین پہ جا گرے اور مر گئے پہاڑ سے گر کے۔ وہ صحیح سلامت واپس بادشاہ کے دربار میں۔ کہاں ہے میرے بھیجے ہوئے ساتھی ہکارے، وہ سپاہی، وہ ساری فوج جو بھیجی تھی؟ میں وہ اللہ نے ان کو مار دیا ہے اور مجھے اس نے بچا لیا۔ کاش کافروں کو، اہل شرک کو یہ دلائل سمجھ نہیں آتی۔ پورا اس کا لشکر جو بھیجا ہے وہ مر گیا ہے، یہ بچ گیا ہے۔ ہدایت پھر بھی اس کے اختیار میں ہے، ہدایت دے تو اس کی مرضی، نہ دے تو اس کی مرضی۔ واپس کہنے لگا لے جاؤ آپ دوسرا انداز اپنا، اس کو کشتی پہ چڑھا دو، درمیان میں جا کے اس کو پانی میں پھینک دو، دریا میں یہ ڈوب جائے۔ جب کشتی میں پہنچا نا تو اس نے کہا یا اللہ بچا لے۔ پوری کشتی ڈولی اور ڈوب گئی، سارے ڈوب کے مر گئے۔ اس کو اللہ نے پھر سمندر اور دریا سے باہر نکال کے بغیر ذریعوں کے، بغیر اسباب کے فرمایا جو میرے نام کو جپتا ہے میں اس کو پھر ذلیل و رسوا نہیں کرتا۔ بادشاہ کے باہر دیتا، پھر بادشاہ کے سامنے۔ حدیث ہے صحیح البخاری کی، کوئی قصہ نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا واقعہ ہے، صحیح البخاری کا اور آخری پارے۔ وہ کھائیوں والے آج بھی وہ عرب کا، وہ سعودی عرب کا وہ علاقہ نجران ہے، نجران سے آگے آپ وہاں جائیں بارڈر پر تو یہ ساری وہ کھائیوں کی آج بھی وہ چیزیں ساری موجود اور محفوظ ہیں، اور وہ آثار کے طور پر موجود ہیں آج بھی کہ اللہ نے ان کو کیسے عذاب کا شکار کیا۔ یہ جوان بادشاہ کے سامنے، بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ سارے مر گئے۔ اس نے کہا تو نہیں مرا؟ اس نے کہا بادشاہ سن لے، جتنی ترتیبیں لگا لے، جتنی ترکیبیں بنا لے، میں نہیں مرتا، میں تو اس وقت مروں گا نا جب مجھے رب میرا مارے گا۔ اس نے کہا کوئی ترتیب ہے کوئی تیرے مرنے کی؟ اس نے کہا میں خود بتلاتا ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ۔ تو بھائی کیسے مر سکتا ہے؟ تیرے سے ہماری جان کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ اس نے کہا ترتیب یہ ہے کہ آپ سارے ملک میں اعلان کریں، سارا ملک اکٹھا ہو جائے۔ اس نے کہا پھر مجھے تختے پہ چڑھا دیں، سولی پر۔ جب سولی پر میں لٹک جاؤں گا تو پھر اس نے کہا پھر مجھے آپ تیر ماریں گے، تیر میں دوں گا، کمان میں دوں گا، اور اس تیر کو پھینکنے والے آپ ہوں گے اور دعا میں بتلاؤں گا، پھر میں مرتا ہوں۔ اس نے کہا اعلان ہو گیا، بادشاہ کا دشمن فلاں بندہ اس کو پھانسی پہ لٹکانا ہے، دنیا ساری اکٹھی ہوگی۔ اس نے کہا مجھے آپ تختے پہ لٹکانے سے پہلے مجھے تیر مارنا ہے نا، آپ نے تیر مارنا ہے تو یہ کریں، یہ تیر لے لیں، یہ کمان لے لیں۔ جب تیر آپ نکالنے لگے تو تم نے پتہ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ کس کا نام لینا ہے؟ اللہ کا۔ رب ھذا الغلام، اس بچے کے جو رب ہے نا، اس کا جو پالنے والا ہے، اس کو یہاں پہنچانے والا، اس اللہ کے نام پہ میں تیر مارتا ہوں، میرے حلق میں لگے گا۔ تیر آیا، اللہ کے نام پہ آیا، اور جب لگا تو اس نے ہاتھ رکھا اور وہ شہید ہوا۔ پورا ملک دیکھ کے مسلمان ہوا۔ ساری دنیا دیکھنے تماشا آئی تھی، اللہ نے ہدایت بخشی، اور بادشاہ کو پھر بھی ہدایت نہیں ہوئی۔ اللہ کا نام، اس بچی نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھا ہے کہ کس کا نام؟ اللہ کا۔ اللہ اس کے حجاب کو، اس کے نقاب کو، اس کی عزت کو، اس کی غیرت کو محفوظ رکھے اور اس کو استقامت دے۔ پوری قوم، پوری ملت اسلامیہ اس کی آواز پر لبیک کہتی ہے اور اس کو سلام پیش کرتی ہے کہ تیرا حجاب اللہ اس کو قائم رکھے، تیری عزت اللہ اس کو قائم رکھے، اور یہ وہ محبوب کی رحمت ہے جس نے آپ کو یہ غیرت اور عزت یہ بخشی ہے۔
اس پر قائم رہنا، اس پر ڈٹے رہنا، پوری ملت اسلامیہ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہے، اور بھارت کی حکومت سے یہ احتجاج ہے کہ یہاں تو پاکستان میں ہندوؤں کے مندروں کو سنبھالا جا رہا ہے اور اس پر حکومت خرچ کر کے ان کا تحفظ کر رہی ہے، اور یہ اقلیت کا حق ہے۔ ہم اس کو بھی اسلام کے عین مطابق کہتے ہیں، لیکن آگے پیغام دینا چاہیں گے کہ اقلیت وہاں مسلمان اقلیت میں ہے، مسلمان تھوڑی تعداد میں ہے، تو وہاں مسلمانوں کے عقائد اور نظریات پر پابندی کیوں ہے؟ جب یہاں ان کو آزادی حاصل ہے، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہے، ان کے لیے اسپیشل بارڈر کھولے گئے، سکھوں کے لیے باقاعدہ ان کی عبادت گاہیں بنائی گئیں، ان کے راستے اور ان کے لیے شہر اور کرتارپور جیسے بارڈر کھول کے ان کو سہولتیں مہیا کی گئیں، تو ہمارا مطالبہ ہے اس بھارت جو وہاں دہشت گردی عروج پر ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے عقائد و نظریات کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت پر ہے، وہ ان کی حفاظت کرے۔ انہیں گائے کے ذبح پر شہید کیا جاتا ہے جو ہمارا مذہبی حق ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو، یہ ہمارا مذہبی اور دینی حق ہے۔ اس حق کو لوٹا گیا اور اس کو غصب کیا گیا، پھر اب حجاب کے پیچھے پوری ہندو قوم پڑی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ یہ مسلمان بیٹیوں کا شعار ہے، اور اس بچی نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے سبق ہے کہ کہیں اللہ سے پناہ مانگو کہ ہم پر ایسا وقت نہ آئے کہ ہمارے چہروں سے نقاب کو چھین لیا جائے۔ جب آزادی ہے تو نقاب کو، حجاب کو، پردے کو، اپنے حیا کو قائم رکھو۔ ہاں شریعت میں اس قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھو۔ صحب مدین کی بیٹیاں جو تھی، وہ باپ بوڑھا تھا، بھائی نہیں تھا، جنگلوں میں بکریاں چراتی تھیں، لیکن نقاب انہوں نے بھی نہیں اتارا تھا۔ ان کے حیا کا ذکر قرآن میں ہے۔ تم محنت بھی کرو، پڑھو بھی صحیح، آگے بڑھو، لیکن تم اپنے نقاب کو، حجاب کو، عزت کو، غیرت کی حفاظت کرو۔ جب قرآن میں چرانے والی بکریاں اپنی غیرت کی حفاظت کر سکتی ہے، جنگل میں ہے اور بکریوں کو پانی نہیں پلاتی مخلوط ماحول سے، جب تک وہ سارے پلا کے چرواہے چلے نہیں جاتے، بکریاں چرا کے بھی عزت کو، غیرت کو، اپنی کو بچا کے رکھا ہے۔ تو قرآن سے، حدیث سے، دین سے سبق سیکھو۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔